بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بہنوں بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم جو آپ کو میں واقعہ سنانے لگا ہوں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ کیسے وہ 100 برس تک وفات پائی رہی اور 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے زندہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ انہیں دکھایا۔ اس کا عنوان کچھ یوں ہے، 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہوئے۔ آپ کا وقت ضائع کرنے کے بغیر واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عزیر بن شریح علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ واقعہ کی تفسیر یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بہت نصر ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈیاں غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر نست و نبوس کر دیا۔ تھوڑا سا آپ کو بہت نصر کا تعارف کروا دیں۔ یہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا تھا۔ قوم عمالقہ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بہت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان یہ کہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سلطنت پر قابض اور گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بہت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں یہ دیکھ کر وہاں کے درختوں پر خوب پھل آیا ہے جو پک کر تیار ہو چکا ہے، مگر کوئی بھی ان پھل کو توڑنے والا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، اِنَّا یُحْیِی ہَٰذِهِ اللَّهُ بعد موتِہَا، یعنی اس شخص کی ایسی بربادی، اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگوروں کے شیرے کو اپنے مشکیزے میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ کر انہی درختوں کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات پا لی۔ اللہ تعالیٰ نے درندے، پرندے، چرندے اور جن انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے، یہاں تک کہ 170 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کے جو بہت نصر نے ادھر ادھر بکھیرے تھے انہیں اٹھا کر یہاں
इकट्ठा कर दिया, सबको बुलाकर इस शहर में आबाद कर दिया। और इन लोगों ने नई नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और बारौनक बना लिया। जब हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरा 100 बरस वफ़ात की हालत में हो गया तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा फरमाया। तो आपने देखा कि गधा मर कर सड़ कर इसकी सफ़ेद सफ़ेद हड्डियाँ सड़ी हड्डियाँ इधर उधर बिखरी हैं, मगर थैले में रखा हुआ फल और मशकीज़े में रखा हुआ अंगूरों का शीरा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। ये फल भी कोई ख़राब नहीं था और शीरे में भी बदबू पैदा नहीं हुई थी। और आपने ये भी देखा कि अब आप के सर और दाढ़ी के बाल काले ही हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस की अब भी है। आप हैरान होकर सोच में पड़े हुए थे कि आप पर अल्लाह ताला की वही नाज़िल हुई और आपसे दरियाफ़त फरमाया कि ए उज़ैर अलैहिस्सलाम आप इतने दिनों तक यहाँ रहे। तो आपने ये ख्याल करके कि मैं सुबह के वक़्त सोया था और अब असर का वक़्त हो गया है, ये जवाब देकर दिया कि मैं दिन भर या दिन से कम सोया रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ऐ उज़ैर अलैहिस्सलाम, तुम पूरे 100 बरस तक जहाँ ठहरे रहे, अब तुम्हें वही कुदरत का नज़ारा करवाने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो। इस तरह की हड्डियां गल सड़कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीज़ों पर नज़र डालो कि इनमें कोई खराबी और बगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर इरशाद फरमाया कि ए उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को इकट्ठा करके और इन पर गोश्त पुश्त चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चनाचा हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ों से मिलकर गधे का ढांचा बना लिया गया और लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त पुश्त भी चढ़ गई और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम की बुलंद आवाज़ से ये निकला, इल्मा इन्नल्लाह आला कुल्ली शैइन कदीर, यानी मैं यकीन और ईमान रखता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। इसके बाद हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम शहर के दौरा फरमाते हुए इस जगह पहुँच गए जहाँ 100 बरस पहले आपका मकान था। तो ना किसी ने आपको पहचाना ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देख कर कि एक बहुत ही बुढ़िया और बांझ औरत मकान के पास बैठी हुई है जिसने अपने बचपन में हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने इससे पूछा कि क्या यही अज़ैर का मकान है? तो आपने कहा कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि अज़ैर का जिक्र क्या है? इनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये देखकर बुढ़िया रोने लगी। तो आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मैं ही अज़ैर हूँ। तो बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बेकमाल थे कि इनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालज अच्छा हो जाए। हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखों में रोशनी आ गई और आपका इसका फालज भी अच्छा हो गया। फिर इसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं।
پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے، مگر کسی نے بھی بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کے پوتے میں سے ایک نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام زبانی ترات سناتے تھے، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی ترات پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے بغیر کسی جھنجھٹ کے پوری ترات پڑھ کر سنا دی۔ بہتے نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 ترات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور ترات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے ترات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ جس دن ہم لوگوں کو بہتے نصر نے گرفتار کیا تو اس دن ایک ورانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں ترات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادے کے انگوروں کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کروا دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی اور لفظ با لفظ حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز معجزہ ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط مشکیزہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، یا اس حضرت عزیر علیہ السلام کی طرح جو ایک بستی بیت المقدس پر گزرے اور وہ اپنی چھٹیوں کے بل ڈوبی پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں کر جلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 برس تک مردہ رکھا، پھر ان کو زندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتنے دن یہاں ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا کہ دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو 100 برس تک یہاں ٹھہرے ہیں، اور آپ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ لیجئے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور اس لیے ہوا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی بنا دیں۔ بقرہ کا رکوع ہے 35۔ ان ہڈیوں کو دیکھ کر، کیونکہ ہم انہیں اٹھا دیتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں، جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، میری ماں بہنوں، اس واقعہ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ان آیات میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آب و ہوا میں
حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھل اور شیرہ انگور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جاتی ہیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جاتی ہیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں۔ ایسا ہی ہو سکتا ہے، بلکہ بہانہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دے کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ میرے عزیز، ہمیں اس واقعہ سے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے جب چاہے وہ کر سکتی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے جو اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے واقعات بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر نازل کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنے سے پہلے جو امتیں جو نبی گزر چکے ہیں ان کی سب کی تفصیل قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ اے میرے مومن بندو، اے میرے محبوب، اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ ہم جو چاہیں جب چاہیں، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ قیامت والے دن ہماری زبان نے بند ہو جانا ہے۔ اگر ہم کسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں تو وہ چیز قیامت والے دن ہماری شہادت بن جائے گی کہ اے میرے اللہ، یہ شخص تیرا بندہ میرے پاس کھڑے ہو کر اس نے تیرا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کا دین اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ جزاک اللہ۔